ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، مگر ذرا ٹھہر کر سوچیں، کیا واقعی قرآن ہمارے پاس ہے یا صرف ہمارے گھروں میں ہے؟ کیا قرآن ہماری الماری میں ہے یا ہماری سوچ میں بھی ہے؟ ہم اسے اونچی جگہ رکھتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، احترام سے چھوتے ہیں، مگر کیا ہم اسے اپنے فیصلوں میں بھی جگہ دیتے ہیں؟ ہم رمضان میں قرآن زیادہ کھولتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، مگر ایک سوال اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، کیا قرآن ہمیں بدل بھی رہا ہے یا ہم ویسے ہی رہتے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ صرف آواز نہیں بنتا، وہ راستہ بنتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کہاں رہنا ہے، کہاں جھکنا ہے اور کہاں چھوڑ دینا ہے۔ اگر قرآن واقعی ہمارے پاس ہو تو ہمارا لہجہ بدلتا ہے، ہمارا رویہ بدلتا ہے، ہماری ترجیحات بدلتی ہیں۔ مگر ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری بات کی تائید کرے، ہم کم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات مانیں۔ ہم آیت ڈھونڈتے ہیں اپنے حق میں اور ہم کم ڈھونڈتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ اسی لیے قرآن پڑھا جاتا ہے مگر سنا نہیں جاتا، سمجھا جاتا ہے مگر مانا نہیں جاتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت وہی لیتا ہے جو خود چلنے کے لیے تیار ہو۔ رمضان اسی فاصلے کو کم کرنے آتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن کے قریب نہیں بلکہ خود قرآن کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا قرآن ہماری زندگی کا رہنما ہے یا صرف مہینے کا معمول؟ کیا قرآن ہمیں ٹوکتا ہے یا ہم صرف اسے پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس اسی دن آتا ہے جس دن ہم اسے اپنے حق میں نہیں اپنے اوپر حاکم مان لیتے ہیں، اور جب قرآن حاکم بن جائے تو زندگی آہستہ آہستہ سیدھی ہونے لگتی ہے، فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، غلطی پہچانی جانے لگتی ہے اور دل ہدایت کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اصل محرومی یہ نہیں کہ قرآن ہمارے پاس نہیں، اصل محرومی یہ ہے کہ ہم قرآن کے پاس نہیں، اور رمضان ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ قرآن کے پاس لوٹ آئیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے اور ماننے والا بنا دے، اور اس رمضان میں ہمیں اس سے سچا تعلق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔